الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اب سے پہلے کئی خطبوں سے وضو، غسل اور نماز کے عنوان پر بات جاری ہے، اور ہم اپنے پچھلے خطبے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ نماز سے پہلے جو چیزیں، جو باتیں ضروری ہیں، جن کو شرائط نماز کہا گیا ہے، ان کو ہم نے سمجھا۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو باتیں ضروری ہیں، جن کو فرض کہا جاتا ہے، ان کو سمجھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ عوام تو عوام بلکہ خواص بھی ان باتوں کو بھولے ہوئے ہیں اور ان پر کوئی خیال نہیں رکھتے۔ تو جو بات ہم کہیں اس کو آپ حضرات بہت غور اور توجہ سے اس کو سماعت کریں گے۔ جب آپ نے نماز شروع کر لی تو نماز کے اندر 6 باتیں ایسی ہیں جن کو فرض کہا گیا ہے، جو نہایت ضروری ہیں، ان میں کمی کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ 6 باتیں یہ ہیں کہ نمبر 1 قیام، اور نمبر 2 قرات، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ، اور نمبر 5 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 6 خروج بسنعہ۔ اب ان 6 باتوں کی ہم علیحدہ وضاحت کریں، آپ اس کو غور سے سماعت کریں۔ قیام جو نماز میں پہلا فرض ہے، قیام کا مطلب کیا ہے، قیام کسے کہتے ہیں؟ تو قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا نماز کے لیے۔ یعنی نماز جب آپ شروع کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو نماز کے لیے آپ
सीधे खड़े हों, कम अज़ कम अगर सीधे खड़े होने में कोई दिक्कत है तो कम अज़ कम अगर कुछ थोड़ा बहुत झुका हुआ है लेकिन इतना नहीं कि उसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, तो ये भी क़याम ही कहलाएगा, लेकिन ये क़याम का अदना दर्जा है। सही क़याम वो है जो बिल्कुल सीधा खड़ा हो, इसको क़याम कहते हैं। और क़याम कितनी देर तक के लिए है, तो यहाँ ये बात याद रखें कि जितनी देर तक के लिए क़िरात फ़र्ज़ है उतनी देर तक क़याम भी फ़र्ज़ है। क़िरात वाजिबा के लिए उतनी देर तक क़याम वाजिब होगा, और क़िरात मसनूना जितनी देर में होगी उतनी देर तक के लिए क़याम भी मसनून होगा। बहरहाल यहाँ हम फ़र्ज़ की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि जितनी देर तक क़िरात फ़र्ज़ है उतनी देर तक क़याम भी फ़र्ज़ है। और एक बहुत ज़रूरी बात ये भी अपने जहन में रखें कि फ़र्ज़ यानी फ़र्ज़ों की नमाज ईद की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि जितनी देर तक क़िरात फ़र्ज़ है उतनी देर तक क़याम भी फ़र्ज़ है। और एक बहुत ज़रूरी बात ये भी अपने जहन में रखें कि फ़र्ज़ यानी फ़र्ज़ों की नमाज में और वितर की नमाज में, ईदैन की नमाज में ये क़याम जो है फ़र्ज़ है। अगर ये नमाज़ें फ़र्ज़ और वितर और ईदैन की और सुबह फजर की सुन्नतों में क़याम फ़र्ज़ है, अगर ये नमाज़ें हमने बग़ैर क़याम के पढ़ी बग़ैर किसी उज़्र के, तो आप समझें कि नमाज नहीं होगी। और उज़्र, सही उज़्र किसको माना जाएगा? वो उज़्र वो कहलाएगा अगर आप ये समझें कि खड़े होने से मामूली तकलीफ़ हुई और इसको उज़्र मान लें, तो ये उज़्र नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल खड़े ही नहीं हो सकते हैं, उज़्र है, चूँकि खड़े हो ही नहीं सकते आप। दूसरी बात यह है कि आप खड़े हुए मगर आप ऐसे मरीज़ हैं कि खड़े होने से वो मर्ज़ में ज़्यादती हो जाती है, ये भी उज़्र माना जाएगा। और आप खड़े होते हैं तो आप इस बात पर कादिर ही नहीं हैं कि खड़े होकर आप बर्दाश्त कर सकते हो अपनी तकलीफ़ को, तो ये उज़्र माना जाएगा। यानी खड़े होने में तकलीफ़ को आप बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सकें, आपकी जान पर बीत रही हो, उज़्र समझा जाएगा। मर्ज़ में ज़्यादती हो जाती है, ये उज़्र समझा जाएगा। ऐसी हालतों में आप बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन खड़े होने में मामूली सी तकलीफ़ को आप उज़्र ना समझेंगे, ये उज़्र नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि आप असा यानी लकड़ी के ज़रिए खादिम या दीवार का सहारा लेकर भी खड़े हो सकते हैं, तो आप पर क़याम ये फ़र्ज़ है। यानी इसी तरह से नमाज शुरू करेंगे और इसी तरह से नमाज पढ़ेंगे। तो अब हमारे लिए गौर व फिक्र की ये ज़रूरत है कि आज हम मामूली सी तकलीफ़ में, ज़रा सा बुखार आया, नज़ला या ज़ुकाम हुआ, तो हम इस तकलीफ़ को एक उज़्र मानकर हम क़याम को छोड़ देते हैं और बैठकर नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों ज़रा गौर करें आप, हम और आप इन तकलीफ़ों में नमाज से बाहर 10-10, 15-15, 20-20 मिनट बल्कि और भी ज़्यादा वक्त तक दोस्तों से, अजीज़ व अकारब से खड़े होकर बातें कर लिया करते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन नमाज की जब बात आती है तो हम इसको उज़्र समझ लेते हैं। तो ये मामूली सा बुखार या नज़ला ज़ुकाम होना ये आपके लिए उज़्र नहीं है।
قیام فرض ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ بغیر قیام کے اگر کوئی عذر صحیح نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس بات کا بہت خاص خیال رکھیں۔ یہ نماز کا پہلا فرض ہے قیام۔ قیام کا مطلب سیدھا کھڑے ہونا، اور سیدھے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی جائے، یہاں تک کہ لکڑی یعنی عصا خادم اور دیوار کے ذریعے ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو سکتا ہو، اور یہاں تک بھی ہے کہ کم از کم اگر اتنا ہی دیر کھڑے ہونے کی اس میں ہمت اور طاقت ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لے، تب بھی یہ قیام فرض ہے۔ ہر حال میں اس کو ادا کیا جائے، اس کو چھوڑنے پر نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں دوسرا فرض ہے قرات۔ قرات سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے جو حروف ہیں ان کو صحیح طور پر مخرج کے ساتھ، یعنی اس طرح سے کہ ہر حرف ایک منفرد طریقے پر صحیح طریقے سے، وہ ممتاز طریقے سے ادا ہو جائے، جس حرف کا جو حق ہے اس طرح سے وہ ادا ہو جائے، یہ قرات کہلاتی ہے۔ یعنی قرات کہتے ہیں پڑھنے کو، اور یہ پڑھنا اتنا کہ کم از کم قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے، یہ کم از کم اتنی قرات فرض ہے۔ اگر اور زیادہ پڑھیں تو وہ بھی فرض ہی کہلائے گی، لیکن ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے، یہ قرات ہے۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ فرض نمازوں میں یہ قرات فرض ہے، اور فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعاتوں میں قرات فرض ہے، اور وتر و سنت نوافل باقی نمازوں میں ہر رکعت میں یہ قرات جو ہے وہ فرض کہلائے گی۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ امام اور منفرد یہ دونوں پر ہی فرض ہوگی، یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعاتوں میں اور باقی سنت و نوافل وتر کی ہر رکعت میں۔ امام اور منفرد، یعنی امام سے مراد یہ ہے کہ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور منفرد سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ طور پر دونوں پر ہی یہ فرض ہے۔ اور مقتدی سے مراد یہ ہے جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو مقتدی پر یہ قرات فرض نہ ہوگی، چاہے نماز وہ سری ہو یعنی خاموش نماز ہو یا جہری ہو آواز کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں مقتدی پر قرات فرض نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ سورہ الفاتحہ الحمد شریف بھی مقتدی پر پڑھنا نہیں چاہیے، مقتدی کو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مسلک سے ہم قرآن اور احادیث سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن اور رسول اللہ کی حدیثوں پر گہری نظر ڈال کر رسول اللہ کی حدیثوں کا استنباط جو کیا ہے، گہری نظر ڈال کر ہمارے لیے جو مسائل بیان کیے ہیں اس میں ہمیں آسانی فرما دی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک جماعت نے چیلنج کیا، اور اس جماعت نے یہ کہا کہ اگر مقتدی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور ہم اس بات پر آپ سے مناظرہ کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور فرمایا اور کہا کہ بالکل مجھے آپ کا یہ مناظرہ منظور ہے، لیکن اس کی کچھ شرائطیں طے کر لی جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری جماعت کے لوگ جو میرے مقابلے میں آئیں گے تو ہر ایک آدمی علیحدہ علیحدہ طور پر ہم سے بات کرے گا، یا کوئی ایک آدمی خاص ہوگا جو ہم سے بات کرے گا، جو آپ کی رہنمائی کرے؟ اس جماعت نے کہا کہ جی ہماری جماعت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے
ہم سب اپنے طور پر علیحدہ گفتگو نہیں کریں گے آپ سے، بلکہ ہمارا ایک رہنما ہوگا، ایک خاص آدمی ہوگا جو وہ آپ سے بات کرے گا اور ہم اس کو سنتے رہیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو اس بات کا وعدہ کرو کہ جو تمہارا خاص آدمی جس کو آپ اپنا رہنما مانیں گے وہ ہم سے گفتگو کرے گا تو وہ گفتگو آپ کو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی گفتگو پر کوئی اعتراض تو آپ کو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارا رہنما، جس ایک آدمی کو ہم اپنا خاص گفتگو کے لیے مقرر کریں گے، اسی کی گفتگو ہمارے لیے منظور اور قبول ہوگی، ہم اس میں اف بھی نہ کریں گے، اس کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو پھر ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہو گیا اور آپ ہار گئے، چونکہ ہمارا بھی جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ امام سارے نمازیوں کی طرف سے ایک رہنما ہے، امام کی گفتگو سارے نمازیوں کی مقتدیوں کی گفتگو ہے، امام کا فیصلہ ہی مقتدیوں کا سارے نمازیوں کا فیصلہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ تمام نمازیوں کی طرف سے ایک نمائندے کے طور پر ہے، اسی گفتگو کو ہم سب کے سب قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً اس الجھی ہوئی بات کو آپ حضرات نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ مقتدی قرات کیوں نہیں کر سکتے، مقتدیوں کو قرات کرنے کا حق کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امام کی اقتداء میں ہیں، امام ہی کا فیصلہ ان کا فیصلہ ہے، امام کی گفتگو ہی ان کی گفتگو کہلاتی ہے، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک نمائندے کے طور پر ہے، جو امام نے اللہ کے حضور گفتگو کی وہ انہی کی گفتگو ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہے۔ یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو نماز کے دو فرضوں کی بات ہوئی، پہلا قیام اور دوسرا قرات۔ اب تیسرا فرض جو ہے نماز کا وہ ہے رکوع، اور رکوع سے مراد یہ ہے کہ آپ گھٹنوں کی طرف ہاتھ رکھیں گھٹنوں پر اور نیچے کی طرف جھکیں۔ ادنا درجے کا تو رکوع یہ ہے کہ آپ جھک جائیں اور گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں، لیکن صحیح رکوع جو ہے وہ رکوع صحیح یہ کہلاتا ہے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح سے جھکیں کہ آپ کی پشت جو بالکل کمر سیدھی ہو جائے، یہاں تک کہ اگر پشت پر کوئی پانی کا پیالہ بھر کر رکھ دیا جائے تو آپ کی پشت کوہان، اونٹ کے کوہان کی طرح نہ ہو جس سے کہ وہ پیالہ گر جائے، بلکہ آپ کی پشت بالکل سیدھی ہو کہ وہ پانی کا پیالہ بھر کر بھی رکھا جائے تو وہ گرے نہیں، اس طرح سے آپ کا رکوع ہو تو یہ صحیح رکوع کہلاتا ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ پھر چوتھا رکوع جو ہے وہ سجدہ ہے نماز میں۔ سجدے کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ سجدے کی حالت وہ حالت ہے کہ اللہ کے حضور بندے کو سب سے زیادہ قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ سجدے ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے کی اہمیت کو سمجھیں، اور سجدے سے مراد یہ ہے کہ پیشانی کا زمین پر جم جانا صحیح طریقے سے، اگر یوں ہی آپ لگائی اور اٹھ گئے یعنی پیشانی جمتی بھی نہیں تو اس طرح کا جو طریقہ ہے یہ سجدہ نہیں کہلائے گا، بلکہ پیشانی زمین پر جم جائے، اور جمتی جب ہے کہ جب پلین جگہ ہو، کوئی روئی یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پیشانی نہ جمتی ہو، یعنی جم جانی چاہیے۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیشانی جم جائے اور ناک بھی لگ جائے، دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے ہوں، دونوں گھٹنے صحیح سے ٹکے ہوں، اور پیچھے سے پیروں کے پنجے بھی زمین پر ٹکے ہوں، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، اور زبان پر سبحان ربی العالی یعنی اللہ کی بڑائی ہو، اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور وہی سب کا معبود ہو۔ صحیح سجدے کی حالت یہی ہے، لیکن کم از کم اتنا ہر حال میں ضروری ہے کہ زمین پر پیشانی جم جائے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں
پیروں کی کم سے کم ایک انگلی یعنی ایک انگوٹھے کا پیٹ زمین پر لگنا بھی یہ ضروری ہے۔ اگر پیروں کی ایک انگلی کا پیٹ بھی نہ لگا زمین پر، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی سجدے کی حالت میں پیروں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، کبھی نیچے لگاتے ہیں اور پیروں کو اپنی جگہ پر نہیں روکتے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر پیروں کی انگلیوں میں سے اگر ایک انگلی کا پیٹ بھی زمین پر نہ لگا تو وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کم از کم پیروں کی ایک انگلی یعنی انگوٹھے کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اور یہ سجدہ وہ ادا ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کا قرب اس میں جو حاصل ہوتا ہے وہ باقی اداؤں میں نہیں، سب سے زیادہ قرب اسی ادا سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نماز کا چوتھا فرض ہے۔ نماز کا پانچواں فرض جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور قاعدہ اخیرہ اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد جو آپ بیٹھتے ہیں، یعنی کم از کم جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جائے اتنی دیر تک کا بیٹھنا یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ یہ نماز کا پانچواں فرض ہے، اور بھی ان فرائض کے معاملے میں مسائل میں اگر تحقیق کرنا ہو تو انشاءاللہ ہمارے پاس بیٹھ کر اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے، ہم بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھیں گے، لیکن جو موٹی موٹی بات ہے وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے۔ نماز کا چھٹا فرض جو ہے وہ ہے خروج بسنعہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نماز کی رکعتیں ادا کر لی اور قاعدہ اخیرہ بھی کر لیا جس میں آپ کو اتحیات پڑھنا ہے۔ اب آپ کو نماز سے فارغ ہونا ہے، نماز سے باہر نکلنا ہے۔ تو یوں ہی اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے یا نماز چھوڑ کر چلے گئے تو یہ تو نماز ٹوٹنا کہلائے گا۔ اس لیے آپ نماز سے جو باہر ہوں گے تو سلام و کلام کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہوں گے۔ تو اس لیے قاعدہ اخیرہ کے بعد میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے محبوب پر درود بھیجا جائے اور پھر سلامتی کے ساتھ اس سے باہر نکلا جائے، یعنی داہنے اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اس نماز سے باہر نکلنے کو، فارغ ہونے کو ہی خروج بسنعہ کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کا چھٹا فرض ہے۔ ان تمام باتوں کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ بتانے میں اگر کوئی کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو ہمیں بتایا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ذہن سے ادھر ادھر کوئی بات ہو گئی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم انشاءاللہ اس کے لیے شرمندہ نہ ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز خروج بسنعہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نماز کی رکعتیں ادا کر لی اور قاعدہ اخیرہ بھی کر لیا جس میں آپ کو اتحیات پڑھنا ہے۔ اب آپ کو نماز سے فارغ ہونا ہے، نماز سے باہر نکلنا ہے۔ تو یوں ہی اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے یا نماز چھوڑ کر چلے گئے تو یہ تو نماز ٹوٹنا کہلائے گا۔ اس لیے آپ نماز سے جو باہر ہوں گے تو سلام و کلام کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہوں گے۔ تو اس لیے قاعدہ اخیرہ کے بعد میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے محبوب پر درود بھیجا جائے اور پھر سلامتی کے ساتھ اس سے باہر نکلا جائے، یعنی داہنے اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اس نماز سے باہر نکلنے کو، فارغ ہونے کو ہی خروج بسنعہ کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کا چھٹا فرض ہے۔ ان تمام باتوں کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ بتانے میں اگر کوئی کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو ہمیں بتایا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ذہن سے ادھر ادھر کوئی بات ہو گئی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ہم انشاءاللہ اس کے لیے شرمندہ نہ ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ ہوں گے، بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔